السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر حاضر خدمت ہیں حضرت مولانا اظہار الحق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث مدرسہ عالیہ شاہی مسجد فتح پوری۔ حضرت آپ سے پھر ایک بار سوال ہے کہ شریعت میں ایلا کس کو کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایلا جو ہے شریعت میں ایلا کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ میں 4 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، یا 4 مہینے سے زائد کی قسم کھا لے تو اس کو ایلا کہتے ہیں۔ ایلا کا حکم یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی اس بات پہ قائم رہے اور قسم پوری کر لے اور 4 مہینے تک بیوی کے پاس نہ جائے تو ایک طلاق بائن پڑ جاتی ہے، اور اگر وہ 4 مہینے سے پہلے اپنی بیوی کے پاس پہنچ جائے تو پھر قسم ٹوٹ جاتی ہے، قسم کا کفارہ ادا کر دے گا، باقی یہ طلاق وغیرہ کچھ نہیں پڑے گی، طلاق سے بچ جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے ایلا جب وہ قسم کھا لے کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اور اگر کوئی شخص بغیر قسم کھائے لڑائی جھگڑا ہوا، گھر سے چلا گیا اور 4-5 مہینے کے بعد گھر آیا تو اسے ایلا نہیں کہیں گے، کیونکہ زبان سے اس نے کچھ نہیں کہا۔ ایسے ہی تجارت وغیرہ کی غرض سے کوئی سعودی عرب چلا گیا، 4 مہینے سے زائد 1 سال 2 سال کے بعد آیا تو یہ بھی ایلا نہیں ہے۔ ایلا جبھی ہوگا جب وہ قسم کھا جائے، یا یہ کہ یوں کہہ دے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں آؤں گا چاہے قسم نہیں کھائے، تو بھی ایلا ہو جائے گا، کیونکہ یمین ہے، یمین کے معنی قسم۔ قسم جو ہے شریعت میں جو چیز حلال ہے اگر اس کو کوئی حرام کر لے تو بھی قسم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بیوی کے پاس جانا اس کے لیے جائز ہے، اب یہ کہہ رہا میں نہیں جاؤں گا تو یہ یمین ہو گئی، قسم ہو گئی۔ تو اگر بغیر قسم کے لڑائی جھگڑے کر کے کوئی چلا جائے اپنے گھر سے تو اسے ایلا نہیں کہیں گے۔ ایلا جبھی کہیں گے جب اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلے جس سے حرمت ثابت ہو رہی ہو، تو پھر ایلا ہو جائے گا۔ اور ایلا کا حکم وہی ہے کہ 4 مہینے سے پہلے اس کو قسم توڑ دینی چاہیے اور اپنی بیوی کے پاس جانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی نہیں جا رہا ہے تو پھر 4 مہینے گزرنے کے بعد ایک طلاق بائن پڑ جائے گی اور نکاح ختم ہو جائے گا۔ طلاق بائن جب حضرت پڑ گئی ہے تو پھر وہ شوہر ہی اگر خود دوبارہ سے اس کو نکاح کرنا لازم ہوگا اس کا؟ ہاں، طلاق بائن ایک پڑتی ہے، اور ایک طلاق بائن پڑھنے کے بعد شوہر اور بیوی دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ عدت کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، دوسروں کے لیے عدت ہے، کسی اور مرد سے نکاح کرے گی تو عدت گزارنی ضروری ہے، اور اگر یہی شخص نکاح کرنا چاہتا ہے تو کبھی بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، ایلا کی وجہ سے میاں بیوی کے رشتوں پر شرعی طور پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ شرعی طور پہ اثرات یہی مرتب ہوں گے کہ اگر اس نے ظلم کرتے ہوئے بیوی کے ساتھ ایسا کیا تو آخرت میں پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور اگر بیوی کے اندر کچھ غلطیاں تھیں، شوہر نے سمجھایا اس کے باوجود وہ نہیں مانی، پھر شوہر نے ایسی قسم کھا لی تو آخرت میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ نہیں، شوہر اپنی بیوی کو نان نفقہ نہیں دے رہا ہے، اور اگر انہوں نے نان نفقے کا اپنے شوہر سے مطالبہ کیا اور پھر شوہر نے قسم کھا لی، اس سے بیزار ہو گئے کہ آپ ہر وقت مجھ سے نان نفقہ مانگتی رہتی ہیں، جبکہ شرعی طور پر بیوی کا حق ہے اس کا نان نفقہ، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اس پر قادر نہیں ہوتا جو عورت کے اخراجات ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، لمٹ سے زیادہ ہوتے ہیں، آمدنی اتنی شوہر کی نہیں ہوتی ہے۔ تو ان حالات میں اگر شوہر قسم کھا رہا ہے 4 مہینے کے لیے کہ میں 4 مہینے تک بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو کیا اس پہ بھی کچھ اخروی عذاب ہے شوہر کے اوپر؟ ایسا ہے، نان و نفقہ شوہر کے اوپر لازم ہے، چاہے بیوی مانگے یا نہ مانگے، مانگنا ضروری نہیں، وہ تو اس کے اوپر جیسے ہی نکاح کیا ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد ہو گئیں۔ جو بھی بیوی کے خرچے ہیں ضرورت کے اندر جس میں اسراف نہ ہو، فضول خرچیاں نہ ہوں، تو وہ شوہر کے اوپر لازم ہے، جیسے کھانا ہے، پینا ہے، دوائی ہے، کپڑے ہیں، تو یہ تو لازم ہے۔ اس سے زائد
جو زوائد ہوتے ہیں تو وہ لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. تو اگر ایسا ہے تو وہ مانگنے میں برحق ہے، تو یہ گنہگار ہوگا، اسے قسم کیوں کھا رہا ہے. اور اگر خالی ہے تو اسے اس قسم کو توڑ دینا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بھی ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نان نفقے کا مطالبہ کیا تھا، کچھ اخراجات کا مطالبہ کیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت قسم کھائی تھی. ہلا کر دیا. جی. تو اس میں جو ہلا کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ امہات المومنین تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں تھیں. ان کا درجہ بہت اونچا تھا، دنیا کی طرف معمولی رغبت بھی ان کے لیے ٹھیک نہیں تھی، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا تھا. اور عورتیں جو ہیں وہ اس پائے کی نہیں ہیں، اس مرتبے کی نہیں ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج کی توجہ آخرت کی طرف کرنے کے لیے، دنیا کی طرف نہ رہے، ان کی پوری توجہ آخرت کی طرف رہے، اس وجہ سے آپ نے ایسا کیا. شکراً جزیلا حضرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.